روس اور یوکرین نے جمعہ کو 205 جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ امدادی کارکنوں نے کیف میں فلیٹوں کے تباہ شدہ بلاک کی تلاش ختم کرنے کے چند گھنٹے بعد، جس میں 27 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ زیادہ تر یوکرینی قیدیوں کو 2022 سے رکھا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے دوران تائیوان کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی عہد نہیں کیا۔ بیجنگ میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد واشنگٹن واپسی کی پرواز پر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس جوڑے نے تائیوان کے بارے میں بہت بات کی ہے، ایک خود مختار جزیرہ جسے چین اپنے علاقے کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے طاقت کے استعمال سے انکار نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان نے جمعہ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلیجی ریاست کے دورے کے دوران دفاع، توانائی اور جہاز رانی کے معاہدوں پر دستخط کی ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ابوظہبی اور تہران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان معاہدوں پر جمعہ کو ہندوستان کے مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان کے درمیان ابوظہبی میں ملاقات کے دوران دستخط کیے گئے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بڑھانے کے سلسلے میں تازہ ترین اقدامات ہیں۔ صدر ٹرمپ اور امریکی حکام کا ایک وفد صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چینی حکومت کے ساتھ 2 روزہ اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد جمعہ کو بیجنگ سے روانہ ہوا۔ ایئر فورس 1 میں سوار ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے عملے اور رپورٹرز کو سفر کے دوران جمع کی گئی مختلف اشیاء بشمول عملے کے بنر فونز، اسناد کے پیجز، وائٹ ہاؤس چین کی طرف سے جاری کردہ لیپل پن کے حوالے کرنا پڑا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس پول میں ایک صحافی کرنے والوں نے ان اشیاء کو ہوائی جہاز کی سیڑھیوں کے نیچے ایک ڈبے میں پھینک دیا۔ ایک آزاد مانیٹر کی طرف سے کل شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سب سے بڑے الیکٹریکل گرڈ پی جے ایم انٹر کنکشن نے گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتیں تقریباً دوگنی دیکھی ہیں۔ مجرم ڈیٹا سینٹرز 1 میگا واٹ گھنٹہ بجلی کی تھوک قیمتیں بڑھ کر 136 ہو گئیں، جو پچھلے سال کے اسی وقت 77 سے زیادہ ہیں۔ کرین کا شکاگو بزنس اسپائک پر رپورٹ کرنے والا پہلا تھا۔ مانیٹرنگ انالیٹکس آزاد مارکیٹ مانیٹر، جو پی جی ایم گرڈ کے لیے ایک طرح کے واچ ڈاگ کے طور پر کام کرتا ہے، نے ڈیٹا سینٹرز اور پی جی ایم کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مناسب طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی پر انگلی اٹھائی۔ جمعہ کو اوپن اے آئی نے امریکہ میں چیٹ جی پی ٹی پرو سبسکرائبرز کے لیے پیش نظارہ کے لیے ذاتی فنانس ٹولز کا ایک نیا سیٹ لانچ کیا، اور اخراجات کے تجزیے سے لے کر مستقبل کی مالیاتی منصوبہ بندی تک کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اوپن اے آئی نے اکاؤنٹ کنکشن کا انتظام کرنے کے لیے مالیاتی تک کے سوالات پوچھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے کنکشن سروس پلائٹ کے ساتھ شراکت کی ہے۔ صارفین 12,000 سے زائد مالیاتی اداروں سے منسلک ہو سکتے ہیں، بشمول شواب، فیڈلٹی، چیس، رابن ہوڈ، امریکن ایکسپریس اور کیپٹل ون۔ ایک بار جب صارفین ان اکاؤنٹس کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنے پورٹ فولیو کی کارکردگی، اخراجات، سبسکرپشنز اور آنے والی ادائیگیوں کا ڈیش بورڈ دیکھیں گے۔ پاک ای وی نے پاکستان ای وی ایکسپو 2026 میں والٹ شارک اور والٹ شارک ایکس الیکٹرک موٹر سائیکلیں متعارف کرائی ہیں، کیونکہ کمپنی اپنی کم قیمت والے الیکٹرک 2 پہیوں کی لائن اپ کو بڑھا رہی ہے۔ پاک ایو کے مطابق دونوں موٹر سائیکلیں مقامی طور پر تیار کی گئی ہیں اور ان کا مقصد روزانہ سفر اور سستی شہری نقل و حمل ہے۔ والٹ شارک کم قیمت شارک ایکس کی چیئر، جس کی تخمینہ قیمت روپے ہے 2,70,000، جبکہ والٹ شارک ایکس کی قیمت تقریباً روپے متوقع ہے 3,70,000۔ پاک ایو کا دعویٰ ہے کہ والٹ شارک 100 کلومیٹر تک کی ڈرائیونگ رینج پیش کرتی ہے، جبکہ والٹ شارک ایکس مکمل چارج ہونے پر 150 کلومیٹر تک کا دعویٰ رینج فراہم کرنے کی توقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ امریکہ کی جانب سے بلند سمندروں سے پکڑے گئے جہازوں میں سوار 11 پاکستانی اور 20 ایرانیوں کو کامیابی کے ساتھ وطن واپس لایا گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے عملے کے ارکان کی بہبود اور وطن واپسی کرنے کے لیے سنگاپور کے حکام سے رابطہ کیا۔ ڈار نے نوٹ کیا کہ جہاز اس وقت سنگاپور کے پانیوں کے قریب تھے۔ واشنگٹن ڈی سی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو سال کے اس وقت فلسطینی زندہ بچ جانے والوں اور حقوق کے علمبرداروں کے لیے بخار کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ریاست متحدہ کی حکومت فلسطینی تاریخ کا مکمل حساب کتاب یا تسلیم کیے بغیر مشرق وسطی میں منصفانہ پالیسی بنا سکتی ہے؟ جمعرات کو نکبہ کی یاد میں سالانہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس کا آغاز 1948 میں فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی اور اسرائیل کی ریاست کے قیام سے ہوا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے پیغامات
موصول ہوئے ہیں کہ وہ خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے نئی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارادوں کے بارے میں تہران میں بے اعتمادی برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے افزودہ مواد کے سوال پر بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تہران کے جوہری پروگرام کا معاملہ مستقبل کے مذاکرات کے آخری مراحل تک ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ لیبیا کے مغربی قصبے میں فٹ بال میچ کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دارالحکومت طرابلس میں ایک سرکاری عمارت کو آگ لگی اور جمعرات کو طرابلس کے اتحاد SC اور مصراتا کے اسویلی SC کے درمیان ہونے والے میچ کے بعد لڑائی دارالحکومت سے تقریباً 80 کلومیٹر 49 میل جنوب میں واقع قصبے ترہونہ میں شروع ہوئی۔ لندن، یونائیٹڈ کنگڈم، برطانیہ کا اگلا تیزی سے عمر رسیدہ نوجوان مسلم ووٹروں کی نسلی تشکیل احاطہ سے زیادہ تیزی سے عمر رسیدہ مسلم ووٹروں سیل سے تشکیل پا سکتا ہے۔ مسلم کونسل آف مسلم جاری کاری کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ اور ویلز کی آبادی کا 5% مسلمان ہیں، جن کی اوسط عمر قومی اوسط سے محض 27-13 سال کم ہے۔ تقریباً نصف کی عمر 25 سال سے کم ہے، یعنی برطانوی مسلمان سے کم عمر اور تیزی سے ترقی کرنے والے گروہوں میں سے ایک ہیں۔ پیپ گارڈیولا کا اصرار ہے کہ مانچسٹر سٹی کا سیزن کامیاب رہا ہے، چاہے وہ پریمیئر لیگ کا ٹائٹل جیتے یا نہیں، یا FA کا فائنل ہفتہ کو چیلسی کے خلاف گارڈیولا کی ٹیم پریمیئر لیگ کے رہنماؤں آرسنل کو پکڑنے کی اپنی کوشش کو روک دے گی جب وہ مسلسل چوتھی بار FA کپ کے فائنل میں شرکت کے لیے ویمبلے جا رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس ہفتے ایرانی پارلیمنٹ میں ایک مسودہ تجویز پیش کیا گیا تھا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مہلک حملہ کرنے والے کو 50 ملین یورو انعام دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے کہا کہ قانون سازوں نے حالیہ علاقائی کشیدگی کے بعد متعدد قانون سازی کی تجاویز تیار کی ہیں، جن میں جوابی سیکیورٹی اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے والے اقدامات بھی شامل ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBI کی جانب سے مبینہ طور پر 1000 روپے مالیت کے خشک دودھ کی نیلامی پر کڑی تنقید کی ہے۔ 4 ملین صرف روپے میں 20 ملین، جبکہ ایک ہفتے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی کے اجلاس کے دوران قانون سازوں نے ضبط شدہ سامان کی ہینڈلنگ اور نیلامی کے عمل میں ممکنہ بے ضابطگیوں پر سنگین سوالات اٹھائے۔ لاہور، تاجروں کے احتجاج اور شاپنگ مالز ایسوسی ایشن اور عوام کی جانب سے رات 8 بجے تک کاروبار بند کرنے کے اوقات میں نظر ثانی کی اپیلوں کے جواب میں پنجاب حکومت نے جزوی ریلیف دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جزوی ریلیف دیا ہے اور 1 جون تک مارکیٹوں کے اوقات پر پابندی ہٹا دی ہے۔ پنجاب حکومت کے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے نفاذ اور رابطہ ونگ نے جمہوریہ حکومت ہوٹل، ریستوراں اور کھانے پینے کی دکانیں 1 جون 2026 تک بند ہونے کے مقررہ اوقات سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک خوفناک نام کے ساتھ چوہا سے پیدا ہونے والا وائرس۔ قرنطینہ میں وسط سمندری کروز جہاز، کئی لوگ مر گئے اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بحر اوقیانوس میں ایک لگژری لائنر پر ہنٹا وائرس اینڈس تناؤ کے پھیلنے نے آن لائن کو اینڈس تناؤ کے پھیلنے اور خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک سیکورٹی کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے متعدد نیم فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی ذمہ داری افغانستان میں مقیم پاکستان طالبان TTP نے قبول کی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو ایک مسلح گروپ نے بارود سے بھری گاڑی بازو ڈسٹرکٹ کیمپ کے گیٹ پر ٹکرا دی اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سرحدی علاقے میں مہلک واقعات کے سلسلے میں تازہ ترین تھا، جس سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان نازک جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو 41 سال کے ہیں، لیکن پرتگال کے کوچ رابرٹو مارٹینیز نے کہا کہ عمر صرف ایک نمبر ہے اور ان کے کپتان کو موجودہ فارم اور اسی معیار سے پرکھا جاتا ہے جیسے ہر کوئی۔ رونالڈو 6 ورلڈ کپ میں کھیل سکتے ہیں۔ اس سال شمالی امریکہ میں ہونے والا ٹورنامنٹ 1 ماہ سے بھی کم وقت میں شروع ہونے والا ہے۔ ایک حیران کن امکان یہاں تک کہ اس کھلاڑی کے لیے بھی جس نے فٹ بال کی ریکارڈ بک کو نئی شکلوں میں موڑ دیا ہے۔ فلپائن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی درخواست کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ایک ممتاز سیاستدان کو حراست میں لیا جائے جو اس ہفتے کے شروع میں گرفتاری سے بچ گیا تھا، کیونکہ وہ فوج کی جانب سے گرفتاری کی کوششوں اور فائرنگ کی اطلاعات کے باوجود سینیٹ کی عمارت سے فرار ہو گیا تھا۔ جسٹس سیکریٹری فریڈرک ویڈا نے جمعہ کے روز کہا کہ منیلا کو ملک کے سابق قومی پولیس سربراہ سینیٹر رونالڈ باٹو ڈیلا روزا کی عدالت سے گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا ہے اور وہ اسے درست سمجھتے ہیں۔
تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد جمعہ کو چین روانہ ہو گئے، جبکہ دو طرفہ تجارتی معاہدوں کے معاملے میں واشنگٹن کی جیت ہوئی ہے۔ بیجنگ نے امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر حد سے تجاوز کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کبھی شروع نہیں ہونی چاہیے۔ شیاکشت برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی انتظامیہ گزشتہ ہفتے لیبر پارٹی کے لیے تباہ کن مقامی انتخابات کے نتائج کے درمیان ہنگامہ آرائی کا شکار ہے۔ اسٹارمر، جو جیفری ایپسٹین کے ساتھی پیٹر مینڈلسن کی واشنگٹن ہے، برطانیہ کے سفیر کے طور پر تقرری پر تنازعات کا شکار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گھریلو پالیسی میں سست رفتار تبدیلیوں سے مایوسی، اب تک استعفیٰ دینے کی کالوں سے انکار کر چکے ہیں۔ پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ ڈیٹا سینٹرز بنانا شروع کریں یا پاور ڈیٹا سینٹرز کے لیے بیٹریاں بنائیں۔ دفاع کا محور یہ مالی مشورہ نہیں ہے، لیکن یہ عوامی منڈیوں اور نجی سرمایہ کاروں پر جیت رہا ہے، جو حال ہی میں عوامی منڈیوں اور نجی سرمایہ کاروں پر جیت رہا ہے۔ فورڈ کے نوزائیدہ طوفان ذخیرہ کرنے کا کاروبار، جس کا سائز ٹیسلا کے مقابلے میں ایک حصہ ہے اور اگلے سال تک تیار نہیں ہوگا، نے اس کے اسٹاک کو سالوں کے مقابلے میں زیادہ اچھلنے میں مدد کی۔ ریڈ ووڈ میٹلز نے ڈیٹا سینٹر انرجی سٹوریج پر محور کر کے گوگل اور انویا جیسی بلیو چپ کمپنیوں سے 425 ملین اکٹھا کیا۔ سیریبرس نے ابھی 2026 کے سب سے مشہور آئی پی اوز میں سے ایک کو نکالا ہے۔ اے ویڈیو جنریشن، اسٹارٹ اپ رن وے میں عام سلیکون ویلی کا پیڈیگری نہیں ہے۔ اسٹینفورڈ کے کوئی بانی نہیں، گوگل کے سابق بانی نہیں، کوئی نو فگر سیٹ راؤنڈ نہیں جس نے انہیں آمدنی کو نظر انداز کرنے کا وقت دیا ہو۔ اس کے 3 بانی 2 چلی سے ایک یونان سے نینیوکت اسکول آف دی آرٹس میں ملاقات کی اور نیو یارک میں کمپنی بنائی۔ رن وے بھی ہو سکتا ہے، اس پر منحصر ہے کہ آپ کس سے پوچھتے ہیں۔ آج کی سب سے زیادہ نتیجہ خیز اے آئی کمپنیوں میں سے ایک اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کیا بنایا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو وہ آگے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدنام زمانہ منشیات فروش انمول عرف پنکی نے کراچی میں جاری تحقیقات کے دوران دھماکہ خیز دعوے کیے ہیں، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے منشیات کے نیٹ ورک نے تفریحی صنعت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت سینکڑوں گاہکوں کو کوکین فراہم کی تھی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ جن میں 100 سے 100 سے 800 کے قریب کلائنٹ تھے، جنہیں مستقل بنیادوں پر منشیات فراہم کی جاتی تھیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں دکانوں، بازاروں، شاپنگ مالز، ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو 1 جون 2026 تک بند ہونے کے مقررہ اوقات سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ 6 اپریل 2026 کو جاری کیے گئے ایک سابقہ نوٹیفکیشن کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے بجلی چوری کے ایک نئے طریقے کا پردہ فاش کیا ہے۔ لیسکو کے کنٹرول ڈیوائسز کا استعمال شامل ہے۔ لیسکو کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ کارروائی چھائی چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایت پر کمپنی کے بجلی چوری کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے تحت کی گئی۔ فرانس کے مینیجر دیدیے دیشامپس نے اس موسم گرما کے ورلڈ کپ کے لیے 26 رکنی سٹار اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جس میں کیلین امباپ اور موجودہ بالون دور فاتح عثمان ڈیمبل ایک دلچسپ حملہ آور لائن اپ کی قیادت کر رہے ہیں۔ امباپ، جنہوں نے فرانس کے لیے 56 گول اسکور کیے ہیں، ملک کی آل ٹائم اسکورنگ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں، صرف اولیور گیروڈ کے پیچھے، جن کے 57 گول ہیں۔ میلبائی اے ایف نے ہمار بی ایف کو 2-1 سے شکست دے کر 2026 فینس کا کوپن سویڈش کپ جیتنے کے بعد پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم کے کپتان عبداللہ اقبال نے اپنے کیریئر میں ایک اور بڑی ٹرافی کا اضافہ کیا ہے۔ فائنل سولنا کے اسٹرابیری ایرینا میں کھیلا گیا، جہاں میلبی نے اپنی پہلی ٹائٹل جیتی۔ اس میچ کو 39,903 تماشائیوں نے دیکھا، جس نے سوینسکن فائنل میں حاضری کا 82 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ فتح کے ساتھ میلبی ٹرافی اٹھانے والا 20واں کلب بھی بن گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے جمعہ کو پاکستان پر ان کی میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد کیا اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران سلو اوور ریٹ برقرار رکھنے پر جاری ورلڈ ٹیبل چیمپئن شپ WTC میں ایک پریس ریلیز میں آئی سی سی نے کہا ایک پاکستان پر ان کی میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور جاری WTC 2025-27 سائیکل میں 8 پوائنٹس کا جرمانہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک بار وقت کے الاؤنس کو مد نظر رکھا گیا تھا۔